مسلم یوتھ لیگ کا فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یگانگیت کے لیے کھلا اجلاس ہفتے کے روز زمرس بینکویٹ آڈیٹوریم وجے نگر کالونی مین روڈ حیدرآباد میں منعقد ہوا، جس میں مہادی شاہرخ ایرانی قونصل جنرل مولانا جعفر پاشا حسامی اسلامک اسکالر حیدرآباد، مولانا تقی رضا عابدی اسلامک اسکالر، مشتاق ملک اسلامک اسکالر، ریٹائرڈ جسٹس چندر کمار ہائی کورٹ تلنگانہ، پروفیسر انور خان عثمان الحاجری، محمد ریاض احمد صوفی، خیر الدین قادری، محمد شکیل ایڈوکیٹ صدر مسلم لیگ و دیگر مہمان مقررین موجود رہے۔ اور آپ تمام حضرات کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور جنہوں نے مجھے دعوت دی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس حساس موقع پر یہاں ہم جمع ہوئے، ایسے موقع پر جبکہ پورا غزہ جل رہا ہے، آسمان اور زمین سے آگ برس رہی ہے، ایسے وقت میں ہم یہاں جمع ہوئے ہیں جبکہ ماؤں کی چیخنے کی آوازیں اب بھی ہمارے کانوں میں گونج رہی ہیں۔ آج بھی 20-21 دن سے تاریخ عالم کا وہ گھناؤنا جرم ہو رہا ہے، اور آج کی اس دنیا میں جہاں ساری دنیا دیکھ رہی ہے، ایسے موقع پر جہاں پوری دنیا کی نگاہوں کے سامنے قتل عام ہو رہا ہے، نسل کشی ہو رہی ہے، یہ کوئی جنگ نہیں ہے، دنیا میں ہم نے کوئی تاریخ عالم موجود ہے، پورا اتہاس موجود ہے۔ کب بتائیے کہ حضرت آدم سے لے کے آج تک کی پوری تاریخ میں آپ بتائیے کہ کبھی جنگیں اتنی ہوئی، لیکن کسی جنگ میں ایسا ہوا کہ ساری دنیا کے لوگ مل کر ایک خطے پر اس طرح سے ٹوٹ پڑے ہوں؟ یہ جو جرم ہو رہا ہے یہ تاریخ میں بہت کم ہوا ہے۔ دیکھیے اس کے بعد پھر کربلا ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، اب کربلا کے بعد کوئی کربلا، فلسطین کو 75 سال سے سب کہہ رہے ہیں کہ 75 سال سے ظلم ہو رہا ہے۔ کوئی ایک دن معین کیا تھا جب مسئلہ فلسطین کو ہم زندہ رکھتے، کیونکہ جس طرح کوئی دن ایسا نہیں گزرتا، اور جہنم یہ بنا دیا گیا ہے کہ ادھر جو ہے ان کی کمزوری کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ میں بار بار مسلمانوں سے حیدرآباد میں یہ کہتا رہا، سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وعلی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، صدق اللہ العظیم۔ الجنت تحت ظلال السیوف، افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ ہم نے افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں بھی اذان دی ہے، ہم نے کلیساؤں میں بھی اذان دی ہے، اور یہ کب دی ہے؟ حدیث مبارکہ الجنت تحت ظلال السیوف، جنت تلواروں کی چھاؤں میں ہے، حدیث ہے یہ۔ بڑے ہیں کہ ٹیبل پہ مسئلہ حل ہوگا، ارے ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام ہیں اور امتی ہیں، اور فلسطینیوں نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ والا ثبوت دیا کہ ان کو گیس چمبر میں مارا جا رہا تھا، ان کو پکڑ پکڑ کر مارا جا رہا تھا، تو یہ بسنے کے لیے فلسطین کو آئے، اور اس وقت بھی ایک مسئلہ اٹھا کہ کیا یہودیوں کو زمین وہ خریدنا چاہتے ہیں فلسطین میں دی جائے یا نہ دی جائے؟ اب اس وقت بھی ایک بڑی بات تھی، ذرا سن لیجیے کہ اس وقت سعودی علماء نے فتویٰ دیا تھا کہ زمین فلسطینی اگر خریدنا چاہ رہے ہیں تو ان کو، یہودی اگر خریدنا چاہ رہے ہیں تو ان کو بیچ جا سکتے۔ حامد علی اس کے سمجھے کہ صدر محکمہ پر یہاں نہیں چلتا، یہ تو غلاموں کی سرزمین ہے، اور اقتدار کی چوکھٹ پر ماتھا ٹیکنا معراج سمجھا جاتا ہے، لیکن انقلاب وہی برپا کرتے ہیں
کہ پھونک ڈالے زمین و آسمان و مستعار اسی خاکستر سے اپنا جہاں پیدا کرے. پہلے سب کچھ پھونکنا پڑتا ہے پھر جہاں پیدا ہوتا ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ مخمل پہ چل کے حالات بدلے. مخمل پہ دلال چلتے ہیں، حالات بدلنے والے نہیں چلتے. ابھی ایران کے تعلق سے بہت کچھ کہا گیا، اس پر بات نہیں رکھوں گا، لیکن آج جھبے اور خبے اماموں کو پہن کر لوگ مخمل پہ چل کے سمجھتے ہیں کہ ہم سچے مومن ہیں. یاد رکھیے کہ منافقت سے مومنی کردار نہیں چھلکتا. یوں تو تم سید بھی ہو، مرشد بھی ہو، افغاں بھی ہو، ایران بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. کل ہی کی بات ہے، ہم نے ایک ریلی کا انتظام کیا تھا. فلسطین کا مسئلہ چار دیواری میں حل نہیں. مشتاق ملک کا یہ احساس ہے، بہت کلیئرٹی سے سن لیجیے. جو مسئلہ میدان جنگ میں شروع ہوا ہے میدان جنگ میں ہی حل ہوگا. یہ مسئلہ ٹیبلوں پہ حل نہیں ہوگا. سوری ٹو سے جسٹس چندر کمار صاحب بیٹھے ہوئے. جو مسئلہ میدان میں جنگ میں شروع ہوا ہے وہ میدان جنگ میں ہی ختم ہوگا.